بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمیع اللہ خان دورانی ایڈوکیٹ، پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ آج دوستو 5 جولائی 2023 چل رہا ہے، اور آج کے دن ہی تقریباً 46 سال پہلے پاکستان کے اندر طالع ازمہ ضیاء الحق نے زیڈ بھٹو صاحب کا جو ہے وہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو اوور تھرو کیا تھا، اور آج ذوالفقار علی بھٹو شہید جو ہے اس کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے۔ میں اپنے پیپلز پارٹی کے ساتھی اور جو سوشل سرکل میں میرے ساتھ ساتھی ہیں، میں صرف چند بھٹو صاحب کی خدمات کے بارے میں آج ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ساتھیوں، بھٹو صاحب کی شخصیت کے بارے میں بہت سارے مخالفین جو ہے جو کچھ بھی کہتے ہیں، وقت نے ثابت کیا کہ ان پہ بہت سارے جو الزامات مشرقی پاکستان کے حوالے سے لگائے گئے تھے، وہ وقت نے ثابت کر دیا کہ بھٹو صاحب کی جو ہے اخلاص، اور بھٹو صاحب نے اس معاملے میں جس طریقے سے بھی بیہیو کیا، دیٹ واز دی ڈیزائربل وے، کہ کس طریقے سے اس کو ریزالو کیا جانا چاہیے۔ بہرحال اس بحث میں نہیں پڑھوں گا۔ تو بھٹو صاحب کا تختہ جس وقت 5 جولائی 1977 میں مطلب ان کی حکومت کو ختم کیا گیا، تو بیسیکلی جو ہے وہ پی این اے کا اور پیپلز پارٹی کا آلموسٹ جو ہے وہ ایگریمنٹ ہو چکا ہوا تھا۔ جن سیٹس پہ معاملات ڈسپیوٹڈ تھے اس پہ ری الیکشن کا بھی معاملہ طے پا چکا تھا۔ ساتھیوں، اس میں صرف چند ایک باتیں کروں گا کہ بھٹو صاحب نے جس وقت 1971 کے آخر میں پاکستان میں مطلب جس وقت ایک سانحہ ہو چکا تھا، 16 دسمبر 1971 میں ڈھاکہ فال ہو چکا تھا، تو اس کے بعد بھٹو صاحب کو بلایا گیا کہ وہ ملک کی باغ دوڑ سنبھالیں۔ تو ملک کی معیشیت تباہ تھی، پاکستان کا آئین کوئی نہیں تھا، اور ہماری فوج جو ہے اس میں بھی بہت زیادہ ڈی مورلائزیشن تھی، اور ہماری نیشن کے اندر ڈی مورلائزیشن تھی۔ اور بھٹو صاحب نے جس وقت خطاب کیا تو انہوں نے اپنے سارے جو آئندہ آنے والے اقدامات ہیں اس کے بارے میں قوم کو آگاہ کیا۔ میں ان کی خدمات کے بارے میں صرف ایک بات کروں گا کہ پاکستان کے اندر انہوں نے کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس کی مطلب ترویج کے لیے اور اس کی پروگرس کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے کام نہ کیا ہو۔ بات میری لمبی ہو جائے گی، لیکن میں ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا جو میری اسٹڈی بیسڈ بات ہے، کہ گلوبل اکانومی کو میں پڑھتا ہوں تو میں نے دیکھا ہے بھٹو صاحب نے جو اس دور کے اندر پریڈکشنز کی تھیں یو ایس ایس آر کے بارے میں، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ رشیا یو ایس ایس آر جو ہے اس کی اکانومی روٹن کر رہی ہے، یعنی بہت سمجھ لیں کہ اس کے اندر خامیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور اسٹیگنیشن کی طرف، جمود کی طرف ہے۔ تو چائنیز جو لیڈرشپ تھی ان کا بھٹو صاحب کے ساتھ بہت ایک رشتہ تھا، نظریاتی رشتہ تھا۔ بھٹو صاحب کو بہت پسند کرتے تھے کیونکہ بھٹو صاحب ایک انلائٹڈ جو ہے اکانومسٹ تھے، اور پولیٹیشین تو وہ تھے، اسٹیٹس مین تھے، لیکن میں اپنے طور پہ میں ان کو دنیا کا بیسٹ اکانومسٹ سمجھتا ہوں، اور انہوں نے ثابت کیا وقت کے ساتھ کہ جو ان کے نظریات تھے آج بھی ان نظریات کی ضرورت ہے۔
اور اس کی میں چھوٹی سی جھلک آپ کو یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ موزے تنگ اور چوئن لائی صاحب جو تھے لیڈرشپ، وہ بھٹو صاحب کے ساتھ ایسے بیٹھتے تھے جیسے ایک مطلب استاد کے ساتھ بیٹھ کے باتیں سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو بھٹو صاحب نے اس وقت ایک نظریہ تھا جو اس وقت پیش کیا، اس کی عملی طور پہ پاکستان کے اندر امپلیمنٹیشن بھی کی۔ وہ بیسیکلی جو دو سسٹم دنیا میں نا اکانومی کے چل رہے تھے، ایک ایبسولوٹ پرائیویٹ اونرشپ کہ آپ انلمیٹڈ اونرشپ جتنی مرضی دنیا کے اندر نا اپنے ویلتھ کو بڑھا سکتے ہیں، پرائیویٹ اونرشپ کی لمٹ کوئی نہیں تھی، جو کہ آج تک ابھی تک چل رہا ہے وہی سسٹم۔ دوسرا تھا ایبسولوٹ اسٹیٹ اونرشپ۔ اچھا، ایبسولوٹ اسٹیٹ اونرشپ جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچ چکی ہوئی ہے، اور اس کی جو جمود یا اس کی اسٹیگنیشن جو ہے اس کی وجہ سے رشیا کے اندر بھی آپ پہلے کہ ڈسنٹیگریشن ہو گئی۔ تو یہ بہت سارے دوسرے سوشلسٹ کنٹریز جو تھے وہ بھی مطلب زوال پذیر ہوئے۔ تو بھٹو صاحب نے نا چائنیز لیڈرشپ کو اس وقت ہی کہا تھا کہ آپ کو ایبسولوٹ اسٹیٹ اونرشپ کی بجائے کنٹرولڈ کیپٹلزم کی طرف یا نیو سوشلزم کی طرف جانا چاہیے۔ تو بیسیکلی یہ کانسیپٹ یہ ہے کہ اسٹیٹ بھی جو ہے وہ ایز پلیئر آف کہہ لیں کہ کیپٹلسٹ اکانومی کے اندر اسٹیٹ بھی اپنا رول ادا کرے۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ مطلب انہوں نے پاکستان کے اندر بھی کچھ جو ہے وہ مطلب نیشنلائزیشن کا عمل شروع ہوا۔ تو بیسیکلی جو چائنیز لیڈرشپ تھی اس کو اس بات پہ لانے کی کوشش کی کہ آپ نا پرائیویٹ انٹرپرائزز جو ہے نا اس کو انکریج کریں۔ تو اس کی بنیاد پہ بہت ساری انڈسٹریز جو ہے نا وہ چائنا میں پرائیویٹ سیکٹر کے اندر لگنا شروع ہو گئی، اور بہت ساری اسٹیٹ انٹرپرائزز جو چائنا کے اندر تھیں ان کی پرائیویٹائزیشن ہوئی۔ تو یہ تھا کہ ایک انوویشن کا اور ایک کمپٹیشن کا سلسلہ جو ہے نا وہ چائنا کے اندر سٹارٹ ہوا، اور وہ اس وقت بھی جاری ہے۔ اور اس کے اندر میں یہ آپ سے شیئر کروں گا کہ چائنا میں ابھی بھی جو ہے نا مور دین 60% اسٹیٹ انٹرپرائزز جو ہے نا انڈسٹریز کام کر رہی ہیں، اور 40% جو ہے نا وہ پرائیویٹ انٹرپرائزز ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ چائنا اس وقت دنیا کی دوسری اکانومک پاور بن چکا ہے اسی کانسیپٹ کے اندر۔ تو بھٹو صاحب نے پاکستان کے اندر بھی یہی کوشش کی کہ یہاں پہ جو پرائیویٹ اونرشپ تھی وہ اس کے کارٹلز بنے ہوئے تھے، ان کارٹلز کو توڑا، اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے بڑی تنقید کی کہ جی یہ نیشنلائزیشن جو ہے وہ بالکل اللاجیکل تھی، لیکن اس کے اوپر بھی ڈیبیٹ کی ضرورت ہے۔ تو بھٹو صاحب کی یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کارنامہ تھا کہ پاکستان کے اندر انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کے اندر بھٹو صاحب نے بہت کام کیا۔ ایجوکیشن سیکٹر کے اندر بھی یہ تھا کہ نیشنلائزیشن ہونے کے بعد جو غریب طبقہ تھا اس کے جو ہے وہ مطلب بچوں کو تعلیم مفت ملنا شروع ہو گئی، اور پھر جو مطلب کالجز کے اندر بھی آلموسٹ جو ہے وہ مفت کے برابر ہی نامینل قسم کی فیسز ہوتی تھیں۔ تو یہ ایک بڑا ڈراسٹک جو ہے چینج آئی، اور جیسے ایجوکیشن لیول بڑھا تو پاکستان کے اندر سے جو ہے وہ مین پاور ایکسپورٹ بھی بڑھی۔ 30 لاکھ لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے باہر گئے، اور پاکستان کے اندر زر مبادلہ جو ہے بڑی تیزی سے بڑھنا شروع ہو گیا، اور ساتھیوں پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہے بڑی تیزی سے بڑھی۔ اور اس کے علاوہ بھٹو صاحب کا جو کانسٹیٹیوشنل جو خدمات ہیں 73 کا کانسٹیٹیوشن، اور اس کے علاوہ جو بیسک انفراسٹرکچر ہے ملک کے اندر روڈز کا، اس کے بعد ڈیمز کے اوپر بھٹو صاحب نے جو بھی کام کیا، نہروں کے نظام کو بہتر کیا،
تو بے شمار ایسے جو ہے نا کام بھٹو صاحب نے مطلب آرمی کو مطلب بہت زیادہ اسٹرانگ کیا، اور اس کے علاوہ جو ڈیفنس کی نیڈس کو پورا کرنے کے لیے اسٹیٹ اونڈ جو تھیں فیکٹری ہیں، آرڈیننس فیکٹری ہیں، ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا، ان کے اندر انوویشن کی۔ آج پاکستان جو ہے وہ کم سے کم جو ہے نا اپنی ڈیفنس نیڈس کو پورا کرنے کے لیے کوئی امپورٹ کی طرف جاتا ہے، ادروائز پاکستان کے اندر بے تحاشا اپنی انڈیجنس جو ہے آرمز کی جو پروڈکشن ہے وہ مطلب ہو رہی ہے، اور ایکسپورٹ کی طرف بھی پاکستان جا رہا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کے اندر تو اب ظاہر ہے کہ چائنیز جو کوآپریشن کے ساتھ ایک طیارہ بھی فائٹر جیٹ تیار ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری جو پریویسلی بھٹو صاحب کی خدمات تھیں اس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ڈیولپ ہوئے۔ تو میں اپنی بات کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے ایک دفعہ دوبارہ بھٹو صاحب کو ٹرائیبیوٹ پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ مقام دے، جنت میں جگہ دے، کیونکہ انہوں نے ملک کے لیے جو ہے بہت قربانی دی، اور یہ نہیں کیا کہ وہ کہیں ڈکٹیٹر کے سامنے جو ہے وہ گھٹنے ٹیک دیں، اور انہوں نے موت کو گلے لگایا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔